السلام علیکم دوستو، اسلامک فیکٹس 313 میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک ایسی چیز کی جو اسلام اور بنی اسرائیل کی تاریخ میں بہت اہمیت رکھتی ہے۔ یہ ہے تابوت سکینہ۔ قرآن پاک میں اس کا ذکر آیا ہے، توریت میں اس کا ذکر ہے، اور اس کی حقیقت کیا ہے، کہاں سے آئی، کیا اس کی قوت تھی اور آخر میں کہاں گئی۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں اور جانتے ہیں تابوت سکینہ کی مکمل تاریخ۔ تابوت سکینہ کو عربی میں تابوت السکینہ کہتے ہیں اور عبرانی میں اسے آرک آف دی کوونینٹ یا تابوت العہد کہا جاتا ہے۔ یہ ایک صندوق باکس تھا جو بہت مقدس سمجھا جاتا تھا اور بنی اسرائیل کے پاس تھا۔ اس صندوق کی اہمیت اتنی زیادہ تھی کہ بنی اسرائیل اسے اپنی عظیم ترین برکت اور نشانی سمجھتے تھے۔ تابوت سکینہ کی اصلیت کو سمجھنے کے لیے ہمیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جانا ہوگا۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو طور سینا پر بلایا اور انہیں توریت اور تختیاں دیں جن پر احکام الہی لکھے ہوئے تھے، تو اللہ نے انہیں حکم دیا کہ ایک خاص طرح کا صندوق بنایا جائے جس میں ان مقدس چیزوں کو محفوظ رکھا جائے۔ توریت کی کتاب ایکسودس میں تفصیل سے لکھا ہے کہ اس صندوق کو کتنی لمبائی، کتنی چوڑائی اور کس طرح بنانا ہے۔ یہ صندوق ببول کی لکڑی سے بنایا گیا تھا۔ اسے خالص سونے سے مندھا گیا تھا، اندر اور باہر دونوں طرف سے۔ اس صندوق کی لمبائی تقریباً 2.25 گز، چوڑائی اور اونچائی تقریباً 1.5 گز تھی۔ صندوق کے اوپر 2 فرشتوں کی شکلیں بنی ہوئی تھیں جو اپنے پر پھیلا کر ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ ان فرشتوں کو کروبیم کہا جاتا تھا۔ اس تابوت کے اندر کیا رکھا گیا تھا؟ پہلی چیز تھیں وہ تختیاں جن پر 10 احکام 10 کمینڈمنٹس لکھے تھے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیے تھے۔ دوسری چیز تھی من کا ایک برتن۔ من وہ غذا تھی جو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر صحرا میں نازل فرمائی تھی جب وہ فرعون سے بھاگ کر جا رہے تھے۔ تیسری چیز تھی حضرت ہارون علیہ السلام کی لاٹھی جس میں پھول اور کونپلیں نکل آئی تھیں جو ان کی نبوت کی نشانی تھی۔ اس تابوت کو لے کر چلنے کے لیے خاص انتظام تھا۔ اس کے چاروں طرف سونے کے کڑے لگے تھے جن میں لکڑی کی لمبی لاٹھیاں ڈالی جاتی تھیں، اور 4 لاوی قبیلے کے خاص لوگ اسے کاندھوں پر اٹھا کر لے جاتے تھے۔ کسی اور کو اسے چھونے کی اجازت نہیں تھی۔ قرآن پاک میں سورہ بقرہ کی آیت 248 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب بنی اسرائیل نے حضرت طالوت کو بادشاہ بنانے میں شک کیا تو ان کے نبی نے کہا کہ ان کی بادشاہت کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ تابوت آئے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے سکینہ ہے اور موسیٰ اور ہارون کے گھر والوں کی نشانیاں ہیں، اسے فرشتے اٹھائے ہوئے لائیں گے۔ سکینہ کا مطلب ہے سکون، اطمینان اور برکت۔ جب یہ تابوت بنی اسرائیل کے پاس ہوتا تھا تو ان کے دلوں میں سکون اور اطمینان آ جاتا تھا۔ جنگوں میں جب یہ تابوت ان کے ساتھ ہوتا تو انہیں فتح نصیب ہوتی تھی۔ تاریخ بتاتی ہے کہ بنی اسرائیل جب بھی کسی جنگ میں جاتے تھے تو اس تابوت کو اپنے ساتھ لے جاتے تھے۔ یہ ان کے لیے نصرت اور طاقت کا ذریعہ تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جب دریائے اردن کو عبور کرنا تھا تو اس تابوت کو لے کر جب کاہن دریا میں داخل ہوئے تو دریا کا پانی رک گیا اور بنی اسرائیل خشک زمین پر سے گزر گئے۔ جب بنی اسرائیل نے شہر ارہا کا محاصرہ کیا تو انہوں نے اس تابوت کو لے کر 7 دن شہر کے گرد چکر لگائے اور 7ویں دن شہر کی دیواریں گر گئیں۔ لیکن ایک وقت ایسا آیا جب بنی اسرائیل نے گناہوں میں اضافہ کر دیا اور اللہ کے احکام سے دور ہو گئے۔ وہ فلسطینیوں کے ساتھ جنگ میں مصروف تھے۔ ایک بڑی جنگ میں بنی اسرائیل ہار گئے اور تابوت سکینہ فلسطینیوں کے ہاتھ لگ گیا۔ یہ بنی اسرائیل کے لیے ایک بہت بڑی شکست اور رسوائی تھی۔ جب فلسطینیوں نے تابوت کو اپنے بت خانے میں رکھا تو ان پر مصیبتیں آنا شروع ہو گئیں۔ ان کا بت دیگان خود بخود گر جاتا، ان میں وبائیں پھیلنے لگیں، شدید بیماریاں آنے لگیں۔ جس شہر میں بھی یہ تابوت رکھتے وہاں مصیبت آ جاتی۔ 7 ماہ بعد فلسطینیوں نے یہ تابوت واپس بنی اسرائیل کو لوٹا دیا۔ بعد میں حضرت داؤد علیہ السلام نے اس تابوت کو بڑے احترام کے ساتھ یروشلم لایا۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب بیت المقدس کی عظیم مسجد تعمیر کی تو اس تابوت کو
اس کے اندر سب سے مقدس جگہ ہولی آف ہولیز میں رکھا گیا، لیکن اس کے بعد تابوت سکینہ کی تاریخ پر اسرار ہو جاتی ہے۔ جب 586 قبل مسیح میں بابل کے بادشاہ نبوکدنضر نے یروشلم پر حملہ کیا اور بیت المقدس کو تباہ کر دیا تو اس تابوت کا کوئی پتہ نہیں چلا۔ کچھ روایات کہتی ہیں کہ تابوت کو بابلیوں نے لوٹ لیا اور تباہ کر دیا۔ کچھ کہتے ہیں کہ یہودی کاہنوں نے اسے پہلے ہی کسی خفیہ جگہ پر چھپا دیا تھا۔ کچھ کہتے ہیں کہ یہ زمین میں دفن ہے۔ کچھ کہتے ہیں کہ یہ ایتھوپیا میں ہے جہاں ملکہ سبا کے دور سے محفوظ ہے۔ قرآن اور احادیث میں اس کے موجودہ مقام کے بارے میں کوئی واضح ذکر نہیں ملتا۔ کچھ اسلامی علماء کہتے ہیں کہ یہ تابوت آخری زمانے میں دوبارہ ظاہر ہوگا۔ کچھ کہتے ہیں کہ یہ اپنا مقصد پورا کر چکا تھا اور اللہ نے اسے اٹھا لیا۔ اہم بات یہ ہے کہ تابوت سکینہ خود کوئی طاقت نہیں رکھتا تھا، یہ صرف اللہ کی نشانیوں کا مجموعہ تھا۔ اصل طاقت اللہ کی تھی۔ جب بنی اسرائیل اللہ کے فرمانبردار رہتے تو انہیں کامیابی ملتی، اور جب نافرمان ہوتے تو تابوت کے ہوتے ہوئے بھی شکست کھاتے۔ آج کل دنیا میں بہت سے لوگ اس تابوت کو تلاش کر رہے ہیں، لیکن اس کا صحیح مقام اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو دوستو، یہ تھی تابوت سکینہ کی مکمل تاریخ، ایک ایسی چیز جو بنی اسرائیل کے لیے برکت اور نشانی تھی، لیکن جب وہ اللہ کے احکام سے دور ہوئے تو وہ برکت بھی چلی گئی۔ ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اصل طاقت اور برکت اللہ کی فرمانبرداری میں ہے، نہ کہ کسی چیز میں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ ایسی مزید معلومات اب تک پہنچتی رہیں۔ اللہ حافظ۔